توبہ کرنے سے پاک نہیں ہوتی، حرام کمائی توبہ کرنے سے پاک نہیں ہوتی، توبہ کرنے سے تو حرام کمانے والے کا گناہ معاف ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کر لی تو سارا حرام کمایا ہوا حلال ہو گیا. کیوں بھائی؟ ایسا نہیں، بلکہ جو مال حرام ہے وہ مال کہیں نہ کہیں نقصان دے گا. سنو غور سے، بنی اسرائیل نے ایک شادی کے لیے فرعون سے مال لیا مستعار، فرعون سے مال لیا اور مال لیا قرض کے طور پر. بھئی ہم شادی کے لیے لے رہے ہیں، شادی کے بعد آپ کا مال واپس کر دیں. عجیب قصہ ہے. مال لیا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی نے فرعون سے، اور یہ کہا کہ ہمارے یہاں شادی ہے، ہم اس شادی کے لیے ضرورت میں لے رہے ہیں، آپ کا مال شادی کے بعد واپس کر دیں گے. لے لیا، شادی ہو گئی. شادی کے بعد وہ مال واپس نہیں کیا تھا، وہ سونا رکھا ہوا تھا کہ فرعون غرق ہو گیا. فرعون غرق ہو گیا، وہ مال رکھا ہوا تھا. اللہ کی شان، اس فرعون کے مال کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل اس بچڑے کی عبادت پر جمع ہو گئے. جو بچڑا اس مال سے تیار کیا تھا سامری نے، جو مال فرعون سے لیا گیا تھا. مال لوگ کو کتنی مدت کے بعد جا کر اس حرام مال نے اپنا اثر دکھلایا. حرام مال نے اپنا اثر کتنی مدت کے بعد دکھلایا. بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دے دی، اور راستے سے نکل گئے، سمندر سے پار ہو گئے. فرعون غرق ہو گیا، نظر آ گیا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، سب کچھ ہو گیا. اس سب کے ہونے کے بعد وہ مال، جو مال فرعون سے مستعار لیا تھا، مانگا لیا تھا، عاریتن ہمیں واپس کر دیں گے، وہ مال رہ گیا فرعون کا بنی اسرائیل کے پاس. وہ مال رہ گیا فرعون کا بنی اسرائیل کے پاس. کیا مال، کتنی مقدار مال کی ہوگی؟ فرعون کی اتنی بڑی بادشاہت کے ساتھ تھوڑا سا مال لیا ہوگا ایک شادی کے لیے. جب فرعون غرق ہو گیا تو سامنے نے پھر یہ مشورہ دیا کہ دیکھو یہ مال رکھا ہوا ہے، تم سب یہ مال جمع کرو، اور میرے پاس جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک رکھی ہوئی ہے، اس میں میں نے غور کیا ہے کہ اس میں حیات ہے، اس میں حیات ہے. حالانکہ جبرائیل کے گھوڑے میں حیات نہیں ہے، وہ تو جبرائیل گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. جبرائیل کی برکت سے جہاں کا پاؤں پڑتا تھا ان کے گھوڑے کا، وہاں گھاس نکل آتی تھی. وہ دیکھا تھا سامری نے، کیونکہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے وہ کائنات کی کسی بھی شکل کو پوجنے لگتا ہے کہ دیکھو اس میں حیات ہے، اس میں حیات ہے. اس نے وہ مٹی اٹھا کے رکھ لی اور یہ کہا سارا زیور جمع کرو، اس کا ایک بچڑا بناؤ، اور دیکھو یہ ہے معبود ہمارا تمہارا، آؤ اس کی پوجا کریں. اس لیے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ کوئی شکل تو ہونی چاہیے نا عمل کرنے کے لیے، عمل کے لیے کوئی شکل ہو. عبادت کے لیے شکلیں پیدا کرنا بس یہی اللہ سے دور کر دیتا ہے. یہ ایک شکل بنی، میں ساری
بات اس پر عرض کی تھی میں نے کہ حرام مال وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنا اثر دکھلاوے گا، کہیں نہ کہیں اثر دکھلائے گا۔ بنی اسرائیل گمراہ ہوئے اس بچڑے کی عبادت پر جمع ہوئے، یہ اس مال کا اثر تھا جو مال موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون سے ایک شادی کے لیے لیا تھا، وہاں اس کا اثر ہوا، جا کر وہاں اس کا اثر ہوا، وہاں اس کا اثر ہوا، وہاں اس کا اثر ہوا۔ 5,88,000 مجتمع ہو گئے تھے جو ہے بچڑے کی عبادت پر، اتنی بڑی تعداد، صرف اس لیے کہ تم نے فرعونیوں کے مال کو اٹھا کر رکھ لیا تھا، آج اس مال نے اپنا اثر دکھلایا، اس مال سے بچڑا بنا، اس مال سے بچڑا بنا۔ میں نے عرض کیا کہ آدمی حرام کمانے سے توبہ کرے تو اس سے، اس توبہ سے حرام کمانے کا گناہ معاف ہوتا ہے، حرام مال حلال نہیں ہوتا، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حرام مال کو خیر کے کام میں خرچ کرنے سے بھی وہ حلال اور وہ مال اچھا نہیں ہو جاتا۔ آج کل تو مسلمان حرام کما کر وہ اس کا کچھ حصہ اچھے کاموں کے اندر خرچ کر دیتا ہے، سوچ کر شاید اس سے میرا یہ گناہ معاف ہو جاوے، حالانکہ کفار مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر میں حتیم کو باہر نکال دیا، بیت اللہ چھوٹا بنا دیا، کیونکہ حلال مال کم تھا، حرام زیادہ تھا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں حرام مال نہیں لگانا، اللہ کے گھر میں یہ ساری انسانیت کا قبلہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام پیسہ نہیں لگے گا۔ حتیم باہر نکال دیا مشرکین نے اور بیت اللہ کو چھوٹا بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کی رعایت میں بیت اللہ کو اتنا ہی رکھا جتنا کفار نے بنایا تھا، ورنہ آپ کلی اختیار تھا کہ آپ بیت اللہ کو اس تعمیر پر بناتے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن آپ نے کفار کی تعمیر کو ہی باقی رکھا۔ دیکھو میں دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، حرام مال کا اثر اور ادھر حلال مال کا اہتمام۔ حلال مال سے چھوٹا بیت اللہ بنا، آج تک وہی ہے، ہمیشہ وہی رہے گا۔ حتیم کفار نے باہر نکال دیا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر ہو حرام پیسے لگا کر، حلال پیسہ تھوڑا ہے، حلال پیسے سے چھوٹا بیت اللہ بن جاوے، یہ زیادہ بہتر ہے حرام مال سے بڑا بنانے کے مقابلے میں۔ کتنی آسان بات ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج تک وہی بیت اللہ انہی بنیادوں پر چلا آ رہا ہے جن پر کفار نے بنا دیا، جن پر کفار نے بنایا، کیونکہ ان کفار نے اہتمام کیا تھا کس کا؟ حلال پیسے کا، کہ حرام پیسہ نہیں لگے گا اس کو۔ ادھر فرعون کا حرام کا مال بنی اسرائیل کو مل گیا، ادھر وہ غرق ہو گیا، لیکن عثمان نے اپنا اثر دکھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو غیروں کی چیزوں سے ایسا بچاتے، اللہ اکبر۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد و ثمود کی بستیوں سے گزرے، فرمایا کہ چہرے ڈھک لو اور تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، اور چہرے ڈھک لو۔ یہاں تو عجیب حال ہے، جتنے بھی پچھلی قوموں کی تباہی اور عذاب ان پر آیا ہے، مسلمان ان مناظر کو دیکھنے کے لیے بطور سیاحت کے اور بطور جو ہے ٹورسٹ بن کر جاتا ہے دیکھنے کے لیے، وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہاں جا کر تفریح کرتے ہیں،
قوم عاد و سمود کی الٹی ہوئی بستیاں اور ان کی تباہ بستیوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے عذاب کا مظہر ہیں. آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ یہاں سے روتے ہوئے اور چہرہ ڈھک کر یہاں سے گزر جاؤ. آپ نے بھی چہرہ ڈھک لیا اور تیزی سے چلے وہاں سے. آ رہے کہ اس سے پہلے آرام سے چل رہے تھے. فرمایا یہاں تیزی سے چلو اور جلدی نکل جاؤ اس علاقے سے. حالانکہ کتنا عرصہ ہو گیا ان پر عذاب آئے ہوئے, کتنا عرصہ ہو گیا ان پر عذاب آئے ہوئے. فرمایا تیزی سے گزر جاؤ. اور پھر اعلان فرمایا آپ نے صحابہ میں کہ یہاں کا پانی کوئی استعمال نہ کرے, یہاں کا پانی کوئی استعمال نہ کرے, یہاں کا پانی کوئی استعمال نہ کرے. چنانچہ صحابہ نے جو پانی لیا تھا پھینک دیا. آپ نے پوچھا تم نے یہاں کے پانی سے آٹا تو نہیں گوندھا؟ یہاں کے پانی سے یہاں کے پانی سے آٹا تو نہیں تیار کیا کہ آٹا گوندھا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں, ہم نے یہاں کے پانی سے صرف آٹا گوندھا ہے, باقی سے پانی پھینک دیا. فرمایا یہ آٹا بھی پھینک دو. یہاں کے پانی سے جو آٹا گوندھا ہے یہ آٹا بھی پھینک دو. یہ آٹا بھی قابل تمہارے استعمال کے قابل نہیں, اس کا بھی تم پر اثر پڑے گا. یہ آٹا بھی پھینک دو, یہ آٹا بھی پھینک دو. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جس طرح نیکیوں کے اثرات باقی رہتے ہیں جگہوں پر اور چیزوں میں, اسی طرح گناہوں کے اثرات ہی باقی رہتے ہیں چیزوں میں بھی اور جگہ میں بھی. گناہ کے اثرات باقی رہتے ہیں.